لہٰذا پیغمبر کی زندگی یہ عملی نمونہ ہے، قرآن علم ہے اور پیغمبر اس کا عمل ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی انہی آیات کو بنیاد بنایا۔ قرآن ان دو چیزوں کو نجات کے لیے پیش کرتا ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے درست عمل اختیار کیا۔ اب قرآن نے خود شرط لگا دی عمل صالح کی۔ ہر عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، اللہ کے ہاں عمل صالح قبول ہے۔ اور صالح عمل کون سا ہوگا؟ اب اس کی شرائط قرآن حکیم واضح کرتا ہے، اس کی شرائط احادیث رسول اللہ میں خود رسول اللہ واضح کرتے ہیں کہ یہ صالح عمل ہے اور یہ صالح عمل نہیں ہے۔ انہی اعمال کے صالح ہونے کی صحیح شرائط صحابہ اکرام پیش کرتے ہیں، صحابیات پیش کرتی ہیں، اہل بیت پیش کرتے ہیں۔ یہی عمل صالح یہ کیا چیز ہے، اس کی نوعیت کو واضح کرتے ہیں۔ کون واضح کرتا ہے؟ یہ تابعین ہے، تبع تابعین ہے، یہ ائمہ مجتہدین ہے جنہوں نے ساری زندگی قرآن اور دین اور حدیث اور سنت اس عمل کو واضح کرنے کے لیے لگا دی۔ تو اللہ کے پیغمبر ایک اصولی بات سمجھا رہے ہیں، اعملوا بالقرآن، قرآن پر عمل کرو۔ اب قرآن پر کیسے عمل کریں گے؟ اس کے لیے ایک پوری ترتیب آ گئی۔ جس طرح خود فرمایا، قرآن نے حکم دیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب نماز کیسے قائم کریں؟ چھت کے ساتھ الٹے لٹک جائیں، درخت پر چڑھ جائیں، پانی میں ڈبکیاں کھائیں؟ اب اس کا طریقہ کار کون بتائے گا اس پر عمل کرنے کا؟ یہ رسول اللہ نے بتایا۔ آپ نے 5 وقت نمازیں پڑھی، 5 وقت نمازیں پڑھائیں، سنتیں پڑھی، نوافل پڑھے، ہر کام کیا آپ نے عمل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ سری نمازیں ہوتی ہیں جن نمازوں میں اونچی آواز سے قرات نہیں کرتے، تو کیا ان نمازوں میں بھی رسول اللہ سے قرات ثابت ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے ان نمازوں میں قرآن پڑھا ہے؟ اس میں کچھ پڑھا ہے؟ نے کہا ہاں اس میں بھی پڑھا ہے۔ جن نمازوں میں اونچی آواز سے نہیں پڑھتے اس میں بھی آپ نے قرات کی ہے۔ انہوں نے کہا قرآن پیغمبر نے قرات نہیں کی تو آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ رسول اللہ نے اس میں قرات کی ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان سری نمازوں میں ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم نے دیکھا اس کو پتہ معلوم کر لیا کہ قرآن پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہیں رکوع سے پہلے، تو کھڑے ہو کر بتحریک لحیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کی داڑھی ہل رہی تھی۔ اب رسول اللہ کی داڑھی ہل رہی ہے، اسی سے پتہ چل گیا کہ اللہ کے پیغمبر قرآن پڑھ رہے ہیں سری نمازوں میں۔ اب اللہ کے پیغمبر کا عمل کیا ہے؟ ہر عمل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمین میں دنیا میں محفوظ ہو گیا، منضبط ہو گیا، یہ دنیا میں امر ہو گیا۔ اب قرآن کا علم ہے تو اس علم کا پہلا عامل خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ آپ نے اس کا عملی نمونہ قائم کر کے دکھایا، ہر چیز کا عملی نمونہ قائم کر کے دکھایا، یہاں تک کہ خود میدان جہاد میں اترتے ہیں۔ اب وہاں سب سے بڑا خطرہ ہے، میدان جنگ میں جان جانے کا خطرہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر میدان جنگ میں اترتے ہیں۔ ایک بڑے عالم قرآن حکیم کے بڑے ماہر صحابی رسول ایک جنگ میں جانے لگے تو لوگوں نے کہا کہ آپ چلے جائیں گے تو جنگ میں شہید ہو گئے تو بہت بڑا علم ضائع ہو جائے گا۔
انہوں نے کہا میری ذات علم کے اعتبار سے آگے ہے کہ رسول اللہ کی ذات آگے ہے؟ وہ تو ہر میدان میں اترے، تو پھر میں کیوں نہ اتروں؟ قرآن حکیم پر عمل کے اعتبار سے اب ہماری پہلی ذمہ داریاں ہیں، تو رسول اللہ نے پہلا ذہن دیا اس خطبہ مبارک میں، اعملوا بالقرآن، قرآن پر عمل کرو، قرآن حکیم سے عملی زندگی کی رہنمائی حاصل کرو، اسے تلاش کرو، اور پھر اس میں سے قرآن کے علوم میں سے سب سے بڑا علم، سب سے ضروری علم، سب سے بنیادی رہنمائی قرآن حکیم کی وہ ہے وَأَحِلُّوا حَلَالَهُ وَحَرِّمُوا حَرَامَهُ، اس کے حلال کو حلال سمجھو، اس کی حرام کی ہوئی باتوں کو حرام سمجھو، قرآن کے حلال اور حرام کو حاصل کرو۔ قرآن حکیم حلال اور حرام کے کیا اصول سمجھاتا ہے، کیا تعلیمات دیتا ہے، پھر اس کا عملی نظام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا واضح کیا حلال اور حرام کا۔ تو قرآن سے اس امت نے جو بنیادی تعلیمات لینی ہے وہ حلال اور حرام کی تعلیمات لینی ہے۔ قرآن حلال کس کو کہتا ہے، قرآن حرام کس کو کہتا ہے؟ اب یہ حلال و حرام کا یہ علم واضح ہو جائے، یہ حلال اور حرام کا یہ عمل واضح ہو جائے، یہ قرآن کا پہلا تقاضا ہے کہ قرآن حکیم پر عمل کرنے کے حوالے سے پہلی اور بنیادی ذمہ داری ہر مسلمان کی قرآن پر ایمان لانے کے بعد کیا ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن نے کن چیزوں کو حلال قرار دیا، کن چیزوں کو حرام قرار دیا۔ قرآن کی روشنی میں، اس علم کی روشنی میں، قرآن کے علم کی عینک لگا کر خود پھر رسول اللہ نے، صحابہ کرام نے، ہر دور کے اہل علم نے قرآن کے علم کی روشنی میں انہوں نے حلال اور حرام کی کیا کیا چیزیں واضح کی ہیں۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرمایا کرتی تھی کہ حلال اور حرام کا علم جاننا سب سے زیادہ اس کی تعلیم دینا بچوں کے لیے ضروری ہے، بچوں کو دو، عورتوں کو بھی اس کی تعلیم دو، اور ان میں سے وہ فرماتی ہے قرآن حکیم کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورت سورۃ المائدہ ہے، آخر ما نزلت من القرآن، جو قرآن کی سب سے آخری سورت آئی ہے جس میں حلال اور حرام کے واضح احکامات، تفصیلات موجود ہیں۔ فرمایا یہ ہر آدمی پڑھے، بچے اور عورتیں خاص طور پر ان کو پڑھایا جائے کہ ان کے ذریعے سے عملی ماحول بنتا ہے، بچوں کے ذریعے سے علم منتقل ہوگا اور عورتوں کے ذریعے سے عملی نظام قائم ہوگا۔ فرمایا یہ آخر ما نزلت من القرآن، یہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی قرآن کی سورۃ المائدہ ہے۔ اب اس کا علم حاصل کرو۔ اس لیے یہ زندگی کی بنیادیں تو اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں وَأَحِلُّوا حَلَالَهُ وَحَرِّمُوا حَرَامَهُ، اس کے حلال کو حلال جانو، اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام سمجھو۔ اب یہ قرآن حکیم کا یہ بنیادی اصول ہے حلال اور حرام کا، یہ ایک علم ہے، پھر حلال اور حرام کا ایک عمل ہے، اس کا ایک دائرہ کار ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور زیادہ واضح کیا ہے، اور اس امت نے، اس امت کی یہ پہچان رہی ہے حلال اور حرام کے علم کے اعتبار سے۔ اس لیے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت پر جب زوال آئے گا، تباہی اور بربادی کا دور آئے گا، تو اس تباہی اور بربادی کی علامتیں کیا بیان فرمائیں؟ ہر آدمی پیسے کا بھوکا ہوگا، وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ پیسہ آنے کا راستہ حلال کا ہے کہ حرام کا، جاءت من الحلال ام من الحرام، کہتے ہیں پیسہ آنا چاہیے، حلال راستے سے آئے
یا حرام راستے سے آئے، مسلمانوں میں یہ امتیاز ختم ہو جائے، یہ زوال ہے، حلال اور حرام کا فرق ختم ہو جائے گا۔ جس قوم میں حلال اور حرام کا فرق ختم ہو جائے تو وہ اللہ کی نگاہ سے گر جاتی ہے۔ اللہ کی نگاہ میں عزت کسے ملتی ہے؟ جو حلال اور حرام کے فرق کو قائم رکھتے ہیں، اس کو تلاش کرتے ہیں، یہ میرے لیے حلال ہے کہ نہیں، یہ میرے لیے حرام ہے کہ اس کی کیا حیثیت ہے۔ قدم قدم پر چیزوں کا حکم بدلتا ہے، حلال اور حرام کے اعتبار سے قدم قدم پر ہر چیز کی حیثیت بدل جاتی ہے۔ ایک چیز میرے پاس ہے، میرے لیے حلال ہے، آپ کے لیے حرام ہے۔ اب چیز تو حلال ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے یہ دعوت کی ہے، مرغی ذبح کی ہے۔ ان کا مرغی ذبح کی ہے تو کہتے ہیں یہ مرغی کھانا حلال ہے کیا حرام؟ کہتے ہیں جی حلال ہے۔ بھائی مرغی تو حلال ہے، پڑوسی کی مرغی کہاں سے حلال ہوگی؟ کہتے ہیں یہ پڑوسی کی مرغی ہے، ہم تو حلال چیز کھا رہے ہیں۔ بھئی یہ پڑوسی کی چیز ہے، وہ آپ کی چیز نہیں ہے، وہ چیز حلال ہے لیکن تیرے لیے حرام ہے۔ ہم نے یہ تلاش کرنا ہے کہ میرے لیے اب حلال اور حرام کیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں ایک ہے چیزوں کا تعین حلال اور حرام کے اعتبار سے، ایک ہے تم قرآن پر ایمان لے کر آئے ہو، تم اپنے لیے تلاش کرو کہ میرے لیے کون سی چیز حلال ہے، میرے لیے کون سی چیز حرام ہے۔ اب تم اپنے لیے حلال اور حرام کا قرآن سے راستہ لو۔ وَحِلُّوا حَلَالًا، اس کے حلال کو حلال جانو، اس سے پتہ کرو میرے لیے اب کیا حلال ہے، میرے لیے کیا پیغام ہے، میرے لیے کیا حیثیت ہے حلال اور حرام کے حوالے سے۔ وَحَرِّمُوا حَرَامًا، اس کے حرام کو حرام سمجھو۔ اب بنی اسرائیل پر کیوں تباہی آئی؟ اللہ نے ان کے لیے طریقہ کار، دولت کے چیزوں کے حاصل کرنے کا طریقہ کار اس کو متعین کر دیا۔ وہ شکار کھیلتے تھے دریا کے کنارے، بنی اسرائیل، ان کی عبادت کا دن تھا ہفتے کا، یہود کا۔ اس دن ان کے لیے کوئی دنیاوی کام کرنا، معاشی کام کرنا یہ حرام تھا۔ ان کے لیے یہ کام، معاشی کام کرنا یہ حرام تھا، کاروبار، تجارت وغیرہ یہ حرام تھا ان کے لیے۔ اب انہوں نے ہیلا بہانہ کر لیا، انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کے بتائے ہوئے حکم پر عمل کرتے ہیں، حلال کام کرتے ہیں۔ اللہ نے منع کیا کہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا، اب انہوں نے طریقہ نکال لیا۔ آج بھی مسلمان طریقے نکالتے ہیں حرام کو حلال کرنے، حلال کو حرام کرنے۔ اب اس کے طریقہ نکال لیا یہودیوں نے۔ یہ یہودیوں کی خصلت تھی، مسلمانوں کی خصلت نہیں تھی، یہ یہود کی خصلت تھی۔ اللہ کے حلال کو حرام کرنا، حرام کو حلال کرنا۔ اللہ نے منع کر دیا کہ یہ تمہارے لیے شکار، ہفتے والے دن مچھلی کا شکار حرام ہے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرًّا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ۔ اللہ نے امتحان ڈال دیا ان کے لیے۔ اب وہ ہفتے والے دن شکار نہیں کھیل سکتے تو ہفتے والے دن شکار نہیں کرتے ہیں۔ انہوں نے دریا کے کنارے اپنے اپنے حوض بنا لیے اور حوض کا راستہ کھول دیتے اور اس میں مچھلیاں آ جاتی، ہفتے والے دن مچھلیاں اوپر ہوتی، مچھلیاں اندر آتی تو پھر حوض کا منہ بند کر دیتے، پھر واپسی کا راستہ بند، اور اتوار والے دن آتا تو ان حوض کی مچھلیوں کو جا کر پکڑ کے لے آتے اور ان کے نبیوں نے ان کو سمجھایا، ان کے علماء نے سمجھایا، سمجھدار لوگوں نے سمجھایا یہ تو تم غلط کر رہے ہو، تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، اللہ کے قانون کو توڑ رہے ہو، حرام تھا تمہارے لیے شکار کھیلنا مچھلی کا ہفتے والے دن، تم ہفتے والے دن ہی شکار کھیل رہے ہو۔ کہ نہیں، ہم تو ہفتے والے دن نہیں کھیل رہے، ہم تو ہفتے والے دن مچھلیاں اندر لے آتے ہیں جی، اپنی ملکیت میں لے آئے، اپنے تصرف میں لے آئے،
وہ مچھلیاں جا نہیں سکتی، آپ نے تو بند کر دیا، ان کو راستہ بند کر دیا۔ اب یہ ہیلا بہانہ کر رہے ہیں، یہ حرام حلال کے ہیلے بہانے کیے جاتے ہیں، ہیلے ٹریس کیے جاتے ہیں، تلاش کیے جاتے ہیں۔ ایسا مولوی، ایسا مفتی تلاش کیا جاتا ہے جو حرام کو حلال کر کے دے۔ لوگ بھی چاہتے ہیں، کہتے ہیں ایسا مفتی ہونا چاہیے جو ہمارے لیے حرام چیز کو حلال کر کے دے۔ بھئی اللہ کے حرام کردہ یہ حلال اور حرام کا منصب نبی کے پاس بھی نہیں۔ کوئی نبی بھی کسی چیز کو اپنی مرضی سے حلال نہیں کر سکتا، حرام نہیں کر سکتا۔ یہ تو اللہ کا منصب ہے، اللہ کے سوا کوئی کسی چیز کو نہ حلال کر سکتا ہے نہ حرام کر سکتا ہے۔ اس لیے تو رسول اللہ فرما رہے ہیں وَحِلُّوا حَلَالَهُ وَحَرِّمُوا حَرَامَهُ، قرآن کے حلال کو حلال جانو، اس کے حرام کو حرام جانو۔ انہوں نے ہفتے والے دن شکار کیا اور اللہ نے کچھ ہی دنوں کے بعد اس شہر کے نیک لوگوں نے کہا شہر میں دیوار لگا دو، تم حرام کام کرتے ہو، تمہاری وجہ سے ہم پر بھی عذاب نہ آ جائے، لہٰذا تم اپنا کھانا الگ کھاؤ، اپنی ہانڈی الگ پکاؤ اور اب ہم الگ کام کریں۔ یہ صحابہ کرام، اللہ نے شراب کے حرام ہونے کا اعلان کیا، جیسے ہی آیات اتری کہ شراب حرام ہو گیا، پھر کسی نے نہیں دیکھا کہ یہ شراب حرام ہے، یہ شراب حرام ہو گئی ہے تو میرے پیسے ضائع ہو جائیں گے۔ مدینہ کی گلیوں میں شراب ایسے بہہ رہا تھا جس طرح پانی بہہ رہا، ہر ایک نے اپنا شراب انڈیل دیا، ہر ایک نے اپنا شراب انڈیل دیا۔ اب یہ حلال اور حرام اس کو قائم رکھنا یہ بھی امت کی ذمہ داری ہے۔ ایک بڑے عالم تھے، ان کو پتہ چلا کہ ایک بادشاہ، اس کے لیے شراب کے مٹکے آ رہے ہیں سمندر کے راستے سے۔ وہ سمندر کے کنارے پہنچ گئے موٹا سارا ڈنڈا لے کر، جتنے وہاں شراب کے مٹکے آ رہے تھے سارے مٹکے توڑ دیے، ایک مٹکا چھوڑ دیا۔ تو بادشاہ کے سامنے پکڑ کے لے گئے، یہ تو بڑا نقصان کر دیا، سینکڑوں مٹکے شراب کے یہ بہہ گئے، انہوں نے توڑ ڈالے۔ بادشاہ نے ان کو بلایا کہ آپ ہمارے یہ سرکاری کام میں مداخلت کی، یہ شراب آ رہی تھی اور آپ نے اسے توڑ ڈالا۔ ان کا شراب شریعت میں حرام ہے، مسلمان عوام کے لیے بھی حرام ہے، مسلمان حکمران کے لیے بھی حرام ہے، اس لیے ہم حرام کو کیوں چلنے دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ پھر حرام کو چلنے نہیں دیتے تو پھر سارے مٹکے توڑ دیے، 99 مٹکے، ایک مٹکا کیوں چھوڑ دیا؟ وہ حلال تھا، وہ کیوں چھوڑ دیا؟ انہوں نے کہا 99 مٹکے توڑے، بادشاہ کے شراب کے، دل میں خیال آیا تو تو بڑا عالم ہے، تو تو بڑا دین کا نمائندہ ہے، اب تیرے مقابلے میں یہاں کون ہوگا؟ لہٰذا یہ خیال آ گیا، آخری مٹکا رہ گیا، اس وقت خیال آیا، تو اس وقت نفس موٹا ہو گیا، میں تو بڑا کام کر رہا ہوں حلال اور حرام کے حوالے سے۔ بادشاہ کو بھی نہیں چھوڑا، اس کے مال کو بھی نہیں چھوڑا، حرام مال کو، اس کو بھی شریعت کے دائرے میں لانے کے لیے اعلان کر دیا، تو بڑا عالم ہے۔ کہتے ہیں اب نفس کا خیال آ گیا، اس لیے آخری مٹکے کو چھوڑ دیا، یہ خیال نہ آتا تو اس کو بھی توڑ دیتا۔ بادشاہ کو توجہ ہو گئی، اس نے کہا اس امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو علم حق کے تقاضے سے دنیا میں قدم اٹھاتے ہیں، وہ خود بھی حرام کی طرف نہیں جاتے، دوسروں کو بھی نہیں جانے دیتے۔ اب یہ ہماری صرف ایک کی ڈیوٹی نہیں ہے، یہ حلال اور حرام کا نظام تو سب کا ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ اب سارا بازار حلال ہوگا تو سب کے لیے حلال ہوگا، اپنے لیے بھی ضروری ہے ہر آدمی خود اپنے لیے حلال اور حرام کے اصول طے کرے، اس کو جانے، اور پھر اس کے لیے اجتماعی نظام اور ماحول بنانا جس میں ہر آدمی حلال اصولوں پر عمل کر سکے۔ یہ قرآن کا پہلا تقاضا ہے، عمل بالقرآن کا، جو اللہ کے پیغمبر بتا رہے ہیں۔ قرآن حلال اور حرام کی حیثیت کو واضح کرنے کے لیے آیا ہے، اس لیے جو لوگ قرآن کے اس پیغام کو نہیں مانتے گویا انہوں نے قرآن کو مانا ہی نہیں۔ جو قرآن کے حلال کو حلال حرام رلا ملا کے چلا رہے ہیں وہ قرآن کو مانتے؟ قرآن تو آئی ہی ہے، فرقان بن کر آیا ہے، یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب بن کر آیا، لیکن آج مسلمان قرآن کو مانتا ہے لیکن قرآن پر اس اعتبار سے عمل نہیں کرتا، نیت ہی نہیں اس کی،
اب ہمارا فساد کیا ہے؟ یہ ذہنی اور عقلی فساد ہے کہ ہماری قرآن پر عمل کرنے کی نیت نہیں ہے۔ اگر نیت ہوتی تو ہم مسئلہ پوچھتے نا، آ کر ہم کسی سے پوچھتے کہ میرے لیے کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ صحابہ کرام تو آ کر پوچھتے ہیں، مسئلے پوچھتے ہیں، ایک ایک آدمی آ کر مسئلہ پوچھتا ہے۔ رسول اللہ جا رہے ہیں عورتوں کے ہاں خطاب کرنے کے لیے، دیکھا کہ ایک عورت نے زیور پہنا ہوا ہے، آپ نے اس کا زیور دیکھا تو فوراً فرمایا سوارانی من النار ام سوارانی من الجنہ، یہ جنت کا زیور ہے، یہ جہنم کا زیور ہے، یہ بتاؤ۔ اور اللہ کے پیغمبر بھی بتا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں مسئلہ سمجھ نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا یہ زیور تو نے پہنا ہوا ہے، سال گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، 7.5 تولے زیور موجود ہو، مالیت موجود ہو، اس سونے کی زکوٰۃ ادا کریں گے، یہ سونا حلال ہے پہننا، یہ جنت کا زیور بنے گا۔ اور اگر تم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، سواران من النار، یہ جہنم کی آگ کا زیور ہے۔ یہ دیکھ لے، ہر آدمی دیکھ لے، یہ مکان جہنم کا ہے جنت کا ہے، یہ کپڑا پہنا ہوا ہے جنت کا ہے جہنم کا ہے، یہ کھانا کھا رہے ہیں، لقمہ منہ میں ڈال رہا ہے، اس لقمے کی حیثیت کا تعین ہم نے کر لیں کہ یہ لقمہ میرے منہ میں جائے گا، یہ حلال سے آیا کہ حرام سے آیا ہے۔ آج مسلمان اس کی تحقیق نہیں کرتا، اوپر سے لے کر نیچے تک تحقیق ختم ہو رہی ہے۔ اس لیے یہ بڑا المیہ کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اعملوا بالقرآن وحلوا حلالہ وحرموا حرامہ، قرآن پر عمل کرو، عمل کی نیت سے قرآن پر ایمان لاؤ، عمل کی نیت سے قرآن کی تلاوت کرو، عمل کی نیت سے قرآن کو کھولو، عمل کی نیت سے قرآن حکیم سے ذوق اور شوق اور محبت رکھو۔ اور عمل کا مطلب کیا ہے؟ اس کے حلال اور حرام کا تعین کرنا۔ انشاءاللہ اسی خطبے کا اگلا حصہ آئندہ جمعے کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ جل شانہ ہمیں رسول اللہ کے ان خطابات کو سن کر عمل کی نیت سے سننے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا